جس طرح وہ غیر اللہ کا پجاری ہے اسی طرح تو بھی غیر اللہ کا پجاری ہے۔ پوچھتے ہیں بھتیجے خوش نہیں ہوا؟ تیری خوشی کس چیز میں ہے؟ تو کب خوش ہوگا؟ آقا کہتے ہیں چچا جب تو کہے گا لا الہ الا اللہ، محمد کا چہرہ پھول کی طرح کھلے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعوت توحید، اس کو اپنا ہم اور غم سمجھو۔ چچا ہے، خالو ہے، ماموں ہے، کزن ہے، دوست ہے، پڑوسی ہے، شہر کا ہے، اگر آپ کو پتہ لگ جائے یہ شرک کی حالت میں جی رہا ہے، اس سے دوستی کرو، اس سے محبت کرو، اس کو ہدیے دو، اس سے میل جول بڑھاؤ۔ کس لیے؟ کہ یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو قبول کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا ایک یہودی بچہ مر رہا ہے، اللہ کے نبی اس کے گھر میں داخل ہو گئے، کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، اے بچے اگر تو لا الہ الا اللہ کہہ دے تیری نجات ہو جائے گی۔ وہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے، باپ کہتا ہے کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا، وہ بچہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نبی واپس اٹھتے ہیں، اس کے گھر کی دہلیز میں اس کی آخری ہچکی کی آواز سنتے ہیں، زبان مبارک سے جملہ نکلتا ہے اللہ کا شکر ہے ایک جان جہنم سے اور آزاد ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ دار اور دوست بدقسمتی سے ابھی تک لا الہ الا اللہ کی دعوت کو نہیں سمجھ سکے تو یہ آپ پہ قرض اور فرض ہے، یہ واجب ہے، اس دعوت کو اپنا ہم اور غم بناؤ، جس دعوت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون بہا، جس دعوت کو سن کر کفار مکہ کے پاس صرف ایک جواب تھا، صرف ایک اعتراض تھا، تو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہے، اور ہم نے کسی کو مشکل کشا، کسی کو حاجت روا، کسی کو مختار کل، کسی کو بگڑی بنانے والا، کسی کو بری کرنے والا، کسی کو اولاد دینے والا، ہم نے تو محکمے بانٹ رکھے ہیں۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک کی پوجا، یہ تو عجیب بات ہے، یہ ہم نے بزرگوں سے نہیں سنی، اور اللہ کی قسم آج بھی اپنے وطنوں میں یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کی جائے جواب وہی ملتا ہے، تم گستاخ ہو، تم بزرگوں کو نہیں مانتے، تم اولیاء کو نہیں مانتے، تم بزرگوں کو نہیں مانتے۔ ارے بزرگوں کی محبت، ان کا ادب و احترام دین کا حصہ ہے، ہم اللہ کے اولیاء کے گستاخ نہیں ہیں۔ جو اللہ کے اولیاء سے جنگ کرتا ہے وہ رب سے جنگ کرتا ہے، شرط ہے کہ وہ ولی اللہ ہو، لسوڑی شاہ اور کسوڑی شاہ نہ ہو، گھوڑے شاہ نہ ہو، تیتر شاہ اور بٹیرے شاہ نہ ہو، وہ پیر پگاڑا نہ ہو جو سال میں ایک مرتبہ اپنے چہرے کا دیدار کرواتا اور اس کی پجاروں گزرتی ہے تو اس کے حر مرید اس کے پجاروں کے ٹائروں کے نشانوں پہ سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ میرے شیخ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہمارے خاندان کا اجتماع ہوا، پیر پگاڑا شیخ بدیع الدین شاہ راشدی کا فرسٹ کزن تھا، ایک مرتبہ اجتماع ہوا، مجھے بلایا اور سارے اس کے مشرک مرید اکٹھے، تو کہنے لگا شاہ صاحب دعائے خیر تو کروائیں۔ میں نے کہا چلو بہانہ میرا ہے کچھ کہنے کا، میں سٹیج پر آیا اور میں نے کہا بھائی پہلے دوا دوں گا پھر دعا دوں گا۔ اب ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کر، جو تم کھاتے ہو وہ پیر پگاڑا کھاتا ہے، جو تم نکالتے ہو وہ یہ نکالتا ہے، تم مجبور ہو یہ مجبور ہے، تم اللہ کے بندے ہو یہ اللہ کا بندہ ہے، نہ تم مشکل کشا ہو نہ یہ مشکل کشا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری زبان سے توحید کے جملے نکل رہے تھے اور اس پیر پگاڑے کے مریدوں کی گنوں کا رخ میرے سامنے ہو گیا تھا، میں نے دل میں کہا بدیع الدین وقت آ گیا ہے کلمہ پڑھنا۔ پیر پگاڑا کھڑا ہوا، اس نے کہا نیچے کرو، اپنے گن کا منہ نیچے کرو، یہ تمہارے باپ کے مقام پر ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے توحید کی دعوت پوری کی، جو ہی میں مائک چھوڑ کر نیچے اترا مجھے دوبارہ کرسی پر بیٹھنے کے لیے پھر کسی نے نہیں کہا، میں جوتی پہن کے گھر آ گیا۔ اللہ کا ولی ہو، اس کی عزت و احترام، اس کو ہم اپنا دین جانتے ہیں۔
لیکن ان کو اللہ کے ولی نہیں مان سکتے جن کو نہ نماز کی تعلیم ہے، نہ شرمگاہ دھونے کا طریقہ آتا ہے، نہ لا الہ الا اللہ کی سوچ ان کے دلوں میں موجود ہے۔ یہی کفار مکہ نے کہا، یہی آج کہتے ہیں ساروں کو چھوڑ کر ایک کو مانے۔ یہ بڑی عجیب دعوت ہے، لیکن یاد کر لو جب حشر کا میدان ہوگا، یہ پیر اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، دہکتی ہوئی جہنم کو دیکھیں گے، اپنے مریدوں کی تمام کارستانیوں کا انکار کر دیں گے، بھول جائیں گے یہ عرس پہ آیا کرتے تھے۔ بڑی سرکار کا عرس ہوتا تھا، 6 میل پہلے جوتی اتار کے بغل میں لے لیا کرتے تھے کہ سائیں کے دربار پہ جا رہے ہیں، جوتا پہن کے نہیں جا سکتے۔ محمد کریم بیت اللہ میں جوتا پہن کے نماز پڑھا دیا کرتے تھے، اور یہ اپنے بابوں کی قبر پہ جوتا پہن کے نہیں آ سکتے، بابا پوٹھا کر دے گا۔ جوتا پہن کر نہیں آنا بے ادبی ہے۔ میرے نبی نے جماعت کرائی، دوران نماز جوتا اتار کے سائڈ پہ رکھ دیا، صحابہ نے بھی جوتے اتار دیے۔ سلام پھیرا، آقا نے پوچھا تم نے کیوں اتارے؟ کہا آقا آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم کس طرح پہنے رہ جائیں۔ یہ محبت ہے۔ انگوٹھے چومنا محبت نہیں کہ سنت پہ کوئی عمل نہیں کرنا، انگوٹھے رج کے چومنے ہیں۔ کہا مجھے تو جبرائیل نے کہا تھا کہ نبی آپ کی جوتی کے نیچے گندگی لگی ہے، میں نے تو اس لیے اتارے۔ کہا ہم نے آپ کی محبت میں اتارے، ہم نے آپ کی تباہ میں اتارے۔ نبی بیت اللہ میں جوتا پہن کے طواف کرے، نماز پڑھائے، اور یہاں بڑی سرکار کے دربار پہ جوتا پہن کے نہیں جا سکتے، جوتے اتار کے۔ بڑی بڑی سرکار بڑی میری کھوٹی قسمت کر دے ہری، تیری مولویوں نے ود مت مری۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ پیر و مرید دربار میں اکٹھے ہیں اللہ کے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا۔ پیر مریدوں کو دیکھیں گے، مرید پیروں کو دیکھیں گے، کڑے پہنے ہوئے، کالے چولوں والے آگے۔ توبہ 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 علی نو خدا اکھنے ہاں، نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں، نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، وچے کچھ موچ ہے۔ نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے تو پھر ہے کیا؟ یا وہ خدا ہے یا خدا سے جدا، یا بندہ ہے یا خدا ہے، تیسری کیا چیز ہے؟ نہ خدا اکھنے ہاں نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں۔ پیر و مرید ایک دوسرے کو دیکھ رہے، جہنم دہک رہی، وراء العذاب، دہکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر پیر اپنے مریدے کا انکار کر دیں گے۔ ہم نے نہیں کہا تھا، علی کہیں گے، عیسیٰ کہیں گے، اللہ پوچھے گا عیسیٰ سے انت قلت للناس، تو نے کہا تھا مجھے اپنا اللہ کا بیٹا سمجھنا؟ علی کہیں گے اللہ میں نے ان کو نہیں تعلیم دی کہ یا علی مدد کے نعرے لگانا۔ اللہ کے اولیاء جھوٹے ماننے والوں کی عبادت کا انکار کر دیں گے، کہیں گے مالک ہم نے نہیں کہا تھا ان کو دربار بنانے کا، غازی علمدار کا جھنڈا نکالنے کا ہم نے نہیں کہا تھا، تازیے نکالنے کا ہم نے نہیں کہا تھا۔ پھر مرید جب یہ باتیں سنیں گے کیا کہیں گے؟ وقال الذین اتبعوا، 2 رکعت نماز انہرا، جو حال امام دا وہی میرا۔ دنیا میں جو مرضی قرآن سنا دو، حدیثیں سنا دو، سانو پتہ ہے تسی وہابی ہو، تسی نہیں ماننا۔ ارے بھائی وہابی بھاڑ میں گئے، ہم تو قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں۔ وہابی بھاڑ میں گئے، ہم حدیث محمد پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں مان لی۔ لیکن جب وہاں اپنے پیروں کے جملے سنیں گے تو تڑپیں گے، آواز لگائیں گے لو ان لنا کرہ، اے کاش ہمیں بھی واپسی کا موقع مل جائے۔ جیسے ان پیروں نے ہماری ساری محنتوں پر پانی پھیر کے ہم سے رشتے توڑ لیے، ہم دنیا میں جا کر ان سے رشتے توڑ لیں، لیکن اس وقت کاش اور رونے پیٹنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ شرک کرنے والے اور جو شرک کرواتے تھے اپنی کتابوں میں لکھ کر جاتے تھے میرے مرنے کے بعد 12 من بوندی لا کے میری قبر پہ بانٹنا، 12 دن میری قبر پہ رہنا تاکہ ہمارا آپس میں انس اور پیار محبت ہو جائے، میں اندر تھلے پیا پیا پریشان نہ ہوا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب لکھتے ہیں ملفوظات میں،
کہ جب بھی قبرستان جاؤ پینتیوں سے ہو کر آیا کرو تاکہ مردہ سیدھا پڑا سامنے دیکھ لے کون آئندے ہے، پیچھے سے نہ آیا کرو انہوں تو ہون مروڑ کے دیکھنا پڑا کون آئندے۔ مردے کی گردن ویسے مٹی کھا جاتی ہے تو وہ بیچاری ہڈی موڑے گا تو ٹوٹ جائے گی۔ پھر ان مریدوں کے منکر اور مرید کہیں گے کاش ایک مرتبہ ہمیں دنیا پہ جانے کا موقع مل جائے، جیسے پنجتن پاک تم نے دامن چھڑایا ہے وہاں جا کے ہم بھی چھڑائیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ کہتا ہے میں ان کے اعمال، ان کے کرتوت جو دنیا میں کر کے گئے حسرتیں بنا کر ان کے سامنے پیش کروں گا۔ دنیا میں ان کے اعمال، قبروں پہ عرس بھی ہو رہے ہیں، یہاں بیت اللہ شریف کو غسل دیا جاتا ہے، غلاف چڑھایا جاتا ہے، دیکھا ہے یہ منظر نہیں دیکھا؟ بیت اللہ شریف کا غسل دیکھا ہے؟ اور وہاں ہمارے شریف صاحب 2.5 من عرق گلاب سے بابا حجویری کی قبر کو غسل دیتے۔ اگر بیت اللہ کا غسل ہے تو حجویری کی قبر کا غسل ہے، اگر بیت اللہ کا غلاف ہے تو یہاں داتا کی چادر جا رہی ہے، بابا کی چادر جا رہی ہے، اجمیر والے کی چادر جا رہی ہے، خواجہ کی چادر جا رہی ہے۔ یہ مریدوں کی اعمال، قبروں کو دھونا، عرق گلاب سے غسل دینا، چادر چڑھانا، بکروں کی نیاز دینا، دیگ بیچنا، پکی پکائی دیگ لا کے بابا کی قبر پہ دے دینا۔ وہ مرید بھی اتنے فنٹاسٹک اداکار ہیں، یہ 1000 روپے دیگ کا دے کر جاتا ہے اور دیگ دوبارہ ہوٹل پہ چھاٹاں دینا کہ یہی پھر بیچ دیں گے، پیسے یہی پائی رکھیں گے، ایک ہی دیگ پھیرے مار دیں گے۔ کذالک یریہم اللہ، اللہ دکھائے گا ان مریدوں کو، ان قبر کے پجاریوں کو، ان قبروں کو دھونے والوں کو۔ بیت اللہ میں اہل ایمان زمزم کو لے کر جاتے ہیں کیونکہ محمد کریم کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم ماء زمزم، زمزم کا پانی لما شرب لہ، اس کو جس نیت سے پیو گے اللہ وہی کام کر دے گا، اس کو پیتے ہوئے جو مانگو گے مالک عطا کر دے گا۔ ابن حجر نے کہا تھا زمزم پیتے ہوئے اللہ حدیث کا علم عطا فرما۔ اپنے دور کے اہل ایمان کے مواحدین کے امام بن گئے، اس کو پیتے ہوئے جو مانگو گے۔ یہاں بیت اللہ تبرک جاتا ہے، وہاں حجویری کی قبر کا عرق گلاب کی بوتلیں بھر بھر کے تبرک میں آتی ہیں۔ کذالک یریہم اللہ، اللہ دکھا رہا ہے ان کو، یہ حسرتیں ہیں، ہم نے تو کوئی عرس نہ چھوڑا، ہر دفعہ ریشم کی چادریں چڑھائی، اتنے پیسے لگائے، عرق گلاب، گلاب کی پتیے، اگربتیاں، یہ سارا کچھ کر لیا۔ وما ہم بخارجین من النار، ان کے لیے حسرتیں تو ہے، لیکن شرک اکبر کرنے والا کبھی بھی اللہ کی جہنم سے نہیں نکل سکے گا۔ جھوٹ بولتا ہے کیوں ٹی وی، جھوٹ بولتا ہے طاہر القادری کہ اس امت میں شرک نہ ہی نہیں سکتا، ساری جنتی میں۔ اللہ کہتا ہے جو شرک کرتا ہے وما ہم بخارجین من النار، مشرک جہنم سے نکل سکتا۔ تم پوری پوری دیگ دے کر بھی کہتے ہو جنت میں جانا ہے اور وہاں ایک مکھی دے کر جہنم میں گیا، وہ جہنم میں پڑا ہے۔ اگر دیگ دے کے جنت میں جاؤ گے مکھی والے کو بولنے کی اجازت ملنی چاہیے نا، تو کہے گا ربا میں تو مکھی دیتی سی، مولوی صاحب تو پوری دیگ دے کے آئے نا، اے جنت گئے نا تو میرا قصور کیے۔ یہ اعمال ہیں لوگوں، یہ وہ شرک کے اعمال ہیں جن کی موجودگی میں نہ حج قبول نہ عبادت قبول۔ اور ایک اور مشکل سا نام ہے، وہ بھی لے دوں وہ بھی قبول نہیں ہوتا، وہ کیا ہے؟ جہاد میں قبول نہیں۔ لڑو مرو کٹو، اس پہاڑی پہ مرو اس پہاڑی پہ مرو، ادھر مرو ادھر مرو، اور مرو پار مرو، جدھر جا کے مر جاؤ، اگر توحید خالص نہیں ہے تم جہاں مرضی لڑتے لڑتے مر جاؤ، جب مرو گے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا، مشرک جنت میں۔ اسی لیے رسول اللہ نے بدر میں آنے والے سے پوچھا تھا اے ہماری مدد کا دعویٰ کرنے والے اتشہد اللہ الہ الا اللہ، کیا لا الہ الا اللہ کو سمجھتا ہے؟ کہنے لگا نہیں میں تو لات و منحت کا پجاری ہوں۔ فرمایا بھاگ جا، محمد کو مشرک کی مدد نہیں چاہیے۔
ہمارے کہتے ہیں جو مرضی آ جائے، تتر بٹیر لنگڑا لولا آئے، بس اس مشترک و دشمن کو مار لیں۔ ارے جس کو ساتھ ملا کر مار رہے ہو یہ تو رب کا دشمن ہے، وہ یا رام رام کہتا ہے، یہ یا علی علی کہتا ہے، بھائی ہیں دونوں، یہ دونوں بھائی ہیں، وہ بھی شرک کر رہا ہے، یہ بھی شرک کر رہا ہے۔ اس مشرک کو لے کر اس مشرک سے کیوں لڑتے ہو؟ چندے کی جنگ ہے تو خود جانو، تمہارا اللہ جانے۔ یہ محنتیں قبول کب ہوں گی؟ جب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ خالص ہوگا۔